یار حضور کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے، جن کے بارے میں خود رب العالمین فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی، رب کے فرشتے بھی ہر لمحے ہما وقت اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جن کی ذات پہ ہر لمحے ہما وقت کائنات کا رب درود بھیجے، رب کے فرشتے صبح و شام ہر لمحے جن کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے، ان کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ ہماری عقل سے وراء الورا اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں، اللہ رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اس چیز کو نقل فرمایا اور اس چیز کی وضاحت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یاد رکھنا یہ ابن قیم جو ہیں یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر لکھتے ہیں کہ جو اللہ درود بھیجتا ہے، اس درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے حضور کی عظمت اور شانوں کو بیان فرماتا ہے، یعنی رب العالمین فرشتوں کی محفل لگا کے فرشتوں کے سامنے حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رب کے اول سے لے کر آخر تک جتنے فرشتے ہیں یہ ہما وقت حضور کی ذات کے لیے اور حضور کی بلندی درجات کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو جن کی ذات کے لیے رب العالمین کے فرشتے دعائیں مانگے اور جن کے اوپر رحمت رب العالمین نازل فرمائے، جن کا ذکر رب العالمین عرشوں پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فرمائے، خود اندازہ کرو اس محبوب کی شان کیا ہوگی۔ اور یہاں ایک اور نکتہ، رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، بس آخری بات، رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے حضور نبی ہیں تب سے یہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، جب سے حضور نبی تھے تب سے درود بھیجا جا رہا تھا۔ سوال یہ کہ حضور کب سے نبی ہیں؟ تو حضور کے صحابی نے باقاعدہ پوچھا حضور سے متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ دو حدیثیں میرے آقا حضور کے الفاظ موجود ہیں، بے شمار کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرما میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، مطلب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی روح اور جسم ابھی تیار اور آپس میں جڑے نہیں تھے، اس وقت بھی حضور کی نبوت تھی۔ حضور خود فرماتے میں نبی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، تب سے رب العالمین اور رب کے فرشتے حضور کی ذات پہ درود بھیج رکھے گئے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا صبح قیامت رب العالمین اور رب کے فرشتے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہی رہیں گے۔